ایران جنگ پاکستان کی جانب سے امن کوششوں کے دوران سعودی عرب پر میزائل حملوں نے ثالثوں کی مشکلات بڑھا دیں۔ ایران کا سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملہ، خطے میں کشیدگی میں اضافہ، سعودی شہر الجبیل میں پیٹرولیم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حملے کی شدید مذمت، ذرائع کے مطابق سعودی عرب پر حملہ مسلم دنیا کے جذبات پر حملہ ہے۔ ایران جنگ میں پاکستان کی جانب سے امن کوششوں کے دوران سعودی عرب پر میزائل حملوں نے ثالثوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایران نے سعودی عرب کی میں آئل تنصیبات پر حملہ کیا، خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا، سعودی شہر الجبیل میں پیٹرولیم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حملے کی شدید مذمت، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ مسلم دنیا کے جذبات پر حملہ ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ مسلم ممالک کے درمیان کشیدگی ختم ہونی چاہیے۔ ایران کے حملے سے مشرق وسطیٰ میں امن کوششوں کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے، خلیجی ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایران کے اقدامات پر سوالیہ نشان اٹھ گیا۔ سعودی عرب نے ہمیشہ دفاعی پوزیشن اختیار کی۔ پاکستان کے سفارتی ذرائع کے مطابق حرمین شریفین کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب پر حملہ مسلم دنیا کے جذبات پر حملہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کا اقدام سعودی عرب اور پر حملہ اس طرح کی جو کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ثالثی کی کوششوں کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ دفاعی پوزیشن اختیار کی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق توانائی تنصیبات پر حملہ عالمی معیشت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات مضبوط اور درینہ ہیں۔ ایران کے حملے سے مشرق وسطیٰ میں امن کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے، خلیجی ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ مسلم ممالک کے درمیان کشیدگی ختم ہونی چاہیے۔ ایران جنگ کے دوران پاکستان کی جانب سے امن کوششوں کے دوران سعودی عرب پر میزائل حملوں نے ثالثوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایران نے سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملہ کیا، خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا، سعودی شہر الجبیل میں پیٹرولیم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حملے کی شدید مذمت، ذرائع کے مطابق سعودی عرب پر حملہ مسلم دنیا کے جذبات پر حملہ ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات مضبوط اور درینہ ہیں۔ ایران کے حملے سے مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کی جانب سے سعودی شہر الجبیل میں پیٹرولیم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی پاکستان نے بھی مذمت کی ہے۔ پاکستانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ مسلم دنیا کے جذبات پر حملہ ہے اور حرمین شریفین کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان سعودی عرب نے ہمیشہ دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے۔ توانائی تنصیبات پر حملہ عالمی معیشت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات مضبوط اور درینہ ہیں۔ پاکستان کے سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ دفاعی پوزیشن اختیار کی۔ اس کے علاوہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملے کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سعودی شہر الجبیل میں پیٹرولیم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب پر حملہ مسلم دنیا کے جذبات پر حملہ ہے۔ پاکستانی سفارتی ذرائع کے مطابق ایران کا اقدام سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ پاکستان نے فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات مضبوط ہیں۔ امن کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملوں نے ثالثوں کی مشکلات بڑھا دیں۔ سعودی عرب پر ایک بار پھر سے میزائل داغ دیے گئے۔ ایران کا سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر حملہ، جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ سعودی شہر الجبیل میں پیٹرولیم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے سعودی عرب پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی عرب پر حملہ مسلم دنیا کے جذبات پر حملہ ہے۔ ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ ترجمان کے مطابق اہم تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ پاکستان سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملوں کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے اور ہم متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں۔ توانائی تنصیبات پر حملہ عالمی معیشت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات مضبوط اور درینہ ہیں۔ امن کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملوں نے ثالثوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب پر ایک بار پھر سے میزائل داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے اور اب کی بار پیٹرولیم مصنوعات پیٹرولیم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक जानिब पाकिस्तान सालसी की कोशिशें कर रहा है और उसमें खासी अहम डेवलपमेंट भी हमने गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान देखी, लेकिन ईरान की जानिब से जो तवानाई तनसीबात को, पेट्रोलियम तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है खलीजी ममालिक में, ये किस हद तक इस पूरे अमल को मुतासिर कर सकते हैं? इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये पूरी जंग का एक हिस्सा है और जंग जिस तरह से फैल रही है उसमें जाहिर है ये आग भी फैलेगी और ये हमें पहले ही पता था। जहाँ तक पाकिस्तान की सालिसी का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में मीडिएशन कर रहा है, पार्टीज को फैसिलिटेशन कर रहा है कि आप आइए और आकर बैठकर बात कर लीजिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये कहना कि वो जंग रुकवा रहा है, मैं तो पहले दिन से ये कह रही हूँ कि ये बयान जो है कि पाकिस्तान जंग रुकवा रहा है का मतलब है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जंग करवा भी सकता होगा कहीं पे, तो नहीं। हकीकत पसंदी से हमें देखना पड़ेगा। पाकिस्तान का इस रीजन में हम इस आग का शिकार जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये ईरान की, इसराइल और अमेरिका की जंग है जिसके अंदर गल्फ कंट्रीज जो हैं वो सिर्फ इसलिए जो है उसके नरगे में आ गए हैं कि वहाँ पे अमेरिका की बेसिस हैं। और अब अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जैसे कि अब ईरान ने डिसाइड किया है कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो भी सऊदी अरेबिया में भी, जिन्होंने बारहा इस बात की गारंटी भी दी है कि आप हमारी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, और ये जो इनको फैसिलिटेशन है ये भी पाकिस्तान ने जो है वो लेके दी है, तो इससे हालात बड़े ख़राब होंगे। चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ जाएंगी और अच्छे उस पे रास्ते पे नहीं जाएंगी। बहुत मुश्किल रास्ता है और ईरान जो है उसको इस बारे में एक दफ़ा फिर अपने पूरे जो वॉर प्लान है उस पे देखना होगा कि अगर सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि उनकी ज़मीन जो है वो ईरान पे हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, तो फिर सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो उनके जो सिविलियन और ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले करने की कोई जवाज़ नहीं है, कोई तुक नहीं बनती है। लेकिन उसमें हमारे लिए जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि हम इस बात को यही समझें कि ये जंग जो है वो किसी की जंग है और जिनकी जंग है वो लड़ रहे हैं। हम जितना इस जंग के अंदर रिटोरिकली भी घुसने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होंगी। और मैं जब भी ये बात करती हूँ तो सुनने वालों को ये चीज़ जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मैं अर्ज यही कर रही होती हूँ कि जितना हम पाकिस्तान के रोल को एम्पलीफाई करेंगे और इस बात पे बैठ के चेस्ट थम्पिंग करेंगे, उतना ही इतने मुश्किल किस्म के हालात में हमें हर नए आने वाले दिन में हम कटहरे में खड़े होंगे कि आज ईरान ने ये क्यों किया है, कल ईरान ने वो क्यों किया है। ईरान अपनी मर्जी का मालिक है, एक सॉवरन कंट्री है, उस पे जंग मुसल्लत है, वो जंग का जवाब दे रहा है। अब वो जंग का जवाब जो है वो जस्टिफाइड दे रहा है या अनजस्टिफाइड दे रहा है, ये उनका जो है वो प्रेसिडेंट है, इस पे पाकिस्तान आंसरेबल नहीं है। लेकिन अगर चूंकि ये खबर जो है अगर दुरुस्त है कि ईरान सऊदी अरब पे हमला उसने किया है, ये खबर बहरहाल दुरुस्त है, और अगर ये खबर भी दुरुस्त है कि सऊदी अरेबिया अपनी जगह इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है और उसके बाद ईरान जो है ये रोग अटैक कर रहा है, तो ये यकीनन बहुत से मुल्कों को बहुत मुश्किल में डालेगा। इस हवाले से कशीदगी में भी जो है वो इजाफा हो सकता है।